تھی جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی کنگور گھٹائیں لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمر بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالماؤ، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھیں میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائیں۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا، جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیبیوں کو۔ بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا۔ ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر۔
اللہ اکبر. جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے, کھجور پھینکی, کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ. تب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم آل محمد ہے, آل رسول ہے, اہل بیت ہیں, ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے, یہ اپنا صدقہ واپس لو. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک خاتون تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. اللہ اللہ. تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی, ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی, تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے, میں تجھے پانی دوں گی, لیکن میری کچھ مرادیں ہیں تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے. سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا زینب سکینہ اپنی مرضی ہے, لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس, اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے, پہلے مراد پوری کر دو سکینہ, پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی. تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر, کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو, کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو. اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے, اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے, بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے. تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی, جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے, اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. المختصر وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں, حیرت سے جو ہے وہ بیبیوں کا چہرہ تکتی ہے, بیبیاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد, اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا, گستاخی کرنے لگا. صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے. زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ, میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا, چومتے دیکھا تھا, تو بے ادبی کر رہا ہے, توہین کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا او بڈھے, اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں. غصے سے اٹھے, فرمایا او کوفہ والے بدبختوں, تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا, رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا, شہید کیا. یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا, تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا. آج کے بعد تم غلام بن گئے. اس کے بعد سیدہ زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا, اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی, کامیابی دی, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی. سیدہ زینب تڑپ گئی, فرمایا تو قذاب, تیرا باپ قذاب. حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی, سو وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے, کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے, اس کو نہیں قتل کیا, اس کو بھی قتل کرو. اللہ اکبر. سیدہ زینب لپٹ گئی, اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر. اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے. جب پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا, سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو, میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے, یزید کے کہنے میں آئے. خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے, رلاتا رکھے, تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو, اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو. سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی, اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا, تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے. اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا. وہ بڑی
بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کبھی عرض کریں گے۔ پھر یزید کا حکم آیا تو یزید کے حکم پر پھر یہ قافلہ کوفہ سے ایسے ہی جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً 19 منزل قیام کیا کوفہ سے دمشق تک، 19 منزل، الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں یہ کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا، اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا۔ کہا وہ علی وہی تو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی۔ کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا رامار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو۔ پھر وہ رات کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا، 10,000 درہم لے لیے، اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں۔ امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا، ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا، اب تو گرجا نہیں ہے مسجد ہے۔ میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے۔ 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا، البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے 2005 میں نے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے، ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے۔ سن لیجئے 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے۔ حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصار ہی سے کام لے رہے ہیں، بہت طویل داستان ہے کربلا کی، اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہے گی۔ یہ قافلہ چلا، چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی، اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا، سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی، تو
میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی. ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے چھوٹے شہزادے, ان کا نام حسین تھا. میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا. تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں, آپ آل نبی ہیں, کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے, شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے. تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں, یہ زینب ہے. وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا, وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی. جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا, نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. حالانکہ یزید خود باغی تھا, پلید ملعون, اللہ اکبر, اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا. وہ تو ظالم تھا, پلید تھا, ملعون تھا. اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے. آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان, ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے, مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا, مسجد نبی میں جس نے گھوڑے بندوائے, مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا. 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے, ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے. یہ گندگی ہے اس کی, یہ پلیدی ہے. مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں, کس طرح رکھتے ہیں, خدا جانے, اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا. اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں, اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اٹھتا نہیں. جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا, یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا. شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں, سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا, تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا. اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس ہے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا. کہا اے علی ابن حسین, تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے, اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل, اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا, آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا. امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا, وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے. سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے. سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا, چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا, جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی, اونٹ کو مارا, سیدہ سکینہ کو مارا, اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی اور وہ اونٹ کی پیٹھ کھالی تھی. تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے, یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے. تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو, جلدی آواز دو, میری بیٹی کہاں ہو. اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا, ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے. اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ, اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے, تسلی دے رہی ہے. تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے, یہ تو گم ہو گئی تھی. تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا, تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے. تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب, میں تیری امی فاطمہ ہوں, میری بیٹی زینب سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی, اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی. سیدہ زینب ماں کو دیکھ کے رو پڑی, تڑپ گئی. امی تمہارے خاندان کے ساتھ, تمہارے بیٹوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات کہی رہی تھی, پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا. سیدہ سکینہ کو اٹھایا, ساتھ لیا, چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں. بالآخر
جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے۔ اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو۔ امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے۔ تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف، اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے، اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسہ؟ حیرت ہے یزید، تم نے انہیں شہید کر دیا؟ واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ اس طرح سے یزید کی بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو ہے وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا۔ جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی؟ ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا۔ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو، تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا، قیدی کھا لیں۔ تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توق ہیں، ہاتھ میں جو ہے وہ ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہے مجھے، گلے کے توق کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے۔ تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیو یہ کھانا لائی ہوں، کھانا لے لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں، نظر حسین لائی ہوں، کھا لو، اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت
रोई। उस खातून ने कहा, अरे तुम नाम हुसैन सुन के इतना क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो कहा, हुसैन से तेरा क्या ताल्लुक है बीबी जो तू उनकी नजर बनाती है? कहा, मैं हर जुमा को नजर बनाकर गरीबों को, यतीमों को, मुफलिसों को, कल्लाशों को खिलाती हूँ। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा, तेरा क्या ताल्लुक है हुसैन से? कहा, ताल्लुक बस इतना है कि मेरे बाबा अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और मैं मदीने में मेरा बचपना गुजरा। मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि ये बच्ची मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। तो चूंकि मेरे मदीने वालों का मामूल था, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो अल्लाह के रसूल के दयार में जाते, हुजूर की बारगाह में जाते। बस यही कुछ हुआ कि मेरे बाबा मुझे उठा करके ले गए और ले जाने के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हकीमों ने, तबीबों ने मेरी बेटी को जवाब दे दिया कि मेरी बेटी मर जाएगी। हाका, मेरी बेटी को बचा ले, ऐ जाने मसीहा मेरी बेटी को बचा ले। अभी मेरे बाबा यूं अर्ज कर रहे थे कि सब्ज रंग का पर्दा दरवाजे से हटता है और एक चांद सा बेटा शहजादा बाहर निकलता है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, उस शहजादे को, हुसैन इसके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे दे। उस शहजादे ने मेरे लिए दुआ की और जैसे ही दुआ की जिंदगी के आसार जाहिर हो गए। बस मेरे बाबा ने कहा, बेटा हुसैन की दुआ से अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है, जब तक जिंदा रहना हुसैन के लिए नज़र करते रहना और उसकी लंबी उम्र की दुआ करते रहना। उसी के सदक़े में मुझे जिंदगी मिली, इसलिए मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दास्तान सुन सुन करके सैयदा रोती थी, सिसकती थी, बिलकती थी। तो कहा, बीबी आप मेरे हुसैन का जिक्र सुन करके इतना क्यों रो रही है? आप कौन है, उन्हें कैसे जानती है? तो कहा, मैं हुसैन की बहन हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है। ये हुसैन की यतीम है जिसे सकीना कहते हैं, वो हुसैन का यतीम है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब तू उनकी लंबी उम्र की दुआ न कर, जालिमों ने हुसैन को शहीद कर दिया। धीरे धीरे दिमश्क में जो है वो यजीद के खिलाफ एक जो है वो नफरत की आग भड़कने लगी कि अहलुल बैत को इसने कैद कर रखा। ये तो कह रहा था डाकू है, लुटेरे हैं, ये झूठ बोला इसने और इसने अहलुल बैत को कैद करके रखा। मरवान ने यजीद को कहा, यजीद देख, अगर ये बात अगर बढ़ती रही तो तेरा तख्ता उलट जाएगा, जितनी जल्दी हो सके इनको मदीने पहुंचा दे, क्योंकि पूरे दिमश्क में अब बात धीरे धीरे गश्त कर रही है। क्योंकि हमने तो झूठ बोला था कि ये लुटेरे और डाकू है। आपको पता होना चाहिए, ऐसा झूठ बोला था कि लुटेरे और डाकू है। एक शख्स जो है बूढ़ा, वो बुढ़ा शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुफ है तुम पर, तुम डाकू और लुटेरे हो, कौन हो तुम? तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तूने कुरान पढ़ा? तो उस बुढ़े ने कहा, कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक? फरमाया, तूने कुरान पढ़ा? कहाँ पढ़ा? तो कहा, अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जानता है कुरान में ये? कहा? तो कहा, वो कौन है जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया? कहा, वो हम लोग हैं, आले मोहम्मद। आप लोग आले मोहम्मद हैं? कहा, हमें तो कहा गया था कि डाकू और लुटेरे हैं। कहा, वल्लाह हम आले मोहम्मद हैं। उसने माफी मांगी, हुजूर हमें तो झूठ बोला गया था, कुछ और बोला गया था, ये हाल किया। लेकिन हकीकत धीरे धीरे आम होती गई, सच्चाई आम होती गई। फिर ये हुआ, एक इनकलाब की फिजा हमवार होने लगी और यजीद को तख्त का खतरा हुआ। तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें मदीने भेजना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरी 4 शर्तें। नंबर 1, मेरे बाबा के कातिल को मेरे हवाले करो। नंबर 2, आज जुमा का दिन है, जुमा का खुतबा मुझे देने, जुमा का खुतबा मैं दूंगा। उसके बाद तीसरी बात कि जितने सर है वो सारे सर मेरे हवाले करो। चौथी चीज़ ये कि मदीने मुनव्वरा जो है वो हमें रुखसत करें तो हमारी मर्जी से हम जिस तरफ से जाना चाहें हमें जाने की इजाज़त हो। इस तरह की कुछ बातें आपने फरमाई। उसने कहा कि बाप के कातिलों को तो जाने दीजिए, मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता जुमा का खुतबा आप देंगे और बाकी के सर भी दे दिए जाएंगे और आपको मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया जाएगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जैसी मस्जिद में पहुँचे, दिमश्क की जामा मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पहुँचे तो यजीद ने देखा बड़े बड़े उमरा और सब जिम्मेदार लोग और शहर के लोग मौजूद हैं। तो उसने एक खतीब को कहा कि तू खुतबा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तूने वादा खिलाफी की, तूने मुझसे वादा किया था कि खुतबा आप देंगे। और उसने जो है वो यजीद को और उसके ख़ानदान को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करना शुरू किया और रसूलुल्लाह की अहले बैत पे तबर्रा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तू झूठा खतीब है, तू नीचे उतर, खुतबा मैं दूंगा, खुतबा देना हमारा हक है और खिताबत हमारे घर की कनीज़ है, ये काम हम कर सकते हैं। तो वो जितना सुनना
تھا جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں، اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا، لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے، امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لے، باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے، جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے، جو دلیل حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے، جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے، رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا، پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور پھر کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگوں اللہ اکبر اس طرح سے ہم پہ ظلم کیا گیا۔ پوری مسجد چیخ مار مار کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ اذان پڑھو۔ اذان دی گئی، امام زین العابدین جو ہے خاموش ہو گئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے، تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ کہا آپ کے نانا ہے۔ وہ کہا جب تو جانتا تھا کہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا، خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے، حالات بدلنے لگے تو مروان نے کہا جلدی ان کو مدینہ منورہ روانہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا۔ اب وہاں جو ہے وہ کیا حالات پیش آئیں، بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا، جدھر سے جانے کے لیے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا۔ اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہیں پر رکا جائے۔ بالآخر امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو جتنے سر تھے شہیدوں کے، سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی، سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دیجئے۔ ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، دوسری روایت یہ کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو، اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا، یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت یہ کہ سب سروں کو وہیں کربلا میں دفن کیا، لیکن سر امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے وہاں قبریں دیکھی، مزارات، جو کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے، کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ اللہ کبھی موقع دے گا تو میں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے شہیدوں کو دفن کیا، اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ چند لاشیں پہچان میں آئی، ایک تو حضرت حور کی لاش تھی جو ان کے رشتہ دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے، باقی حضرت حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا، اور علی اصغر کی لاش چونکہ چھوٹے عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی، علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا تو امام علی مقام کے ساتھ اس طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اصغر کو رکھا اور پہلو میں امام حسین کو رکھا، اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو ہے اس کی زیارت ہوتی ہے۔ غازی صاحب تو غازی عباس فرات کے کنارے ان کا جسم اقدس تھا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، ان لوگوں نے وہاں حاضری دی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ 20 تاریخ تھی سفر المظفر کی، تو ان دنوں وہ وہاں پہنچے تو اس کو وہاں کے لوگ 40 بھی کہتے ہیں، 40 دن ہوئے یہ بھی ہے، لیکن کہاں تک درست ہے واللہ تعالی عالم۔ اور پھر وہاں سے وہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کیا حال تھا
کہ کوئی زینب کا حال پوچھیں کہ جب نکلے تھے مدینہ شریف سے تو کیا حال تھا، اور جب لوٹ رہے ہیں تو کیا ہے، سب لٹا کے لوٹ رہے ہیں، کچھ ساتھ نہیں ہے، گود سونی ہے، بھائی نہیں ہے، بھتیجے نہیں ہیں، بھانجے نہیں ہیں۔ جب مدینہ منورہ کی طرف پہنچے تو کٹا ہوا امام علی مقام کا سر ساتھ میں تھا، یعنی کہ رسول اللہ کی عدالت میں اب کسی گواہ کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کٹا ہوا سر خود ہی گواہی دینے والا تھا۔ امام علی مقام کا وہ لٹا ہوا قافلہ جیسے مدینے کے قریب آیا، دنیا دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ سیدہ زینب میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی، چلنے کی بھی طاقت نہ رہی، البتہ آپ نے مدینہ منورہ کے باہر چاہے وہ قیام فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو لے کے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ سیدہ زینب نے کہا سب سے پہلے تو ہم اپنے نانا کے گھر جائیں گے۔ محمد بن حنفیہ، سیدہ سغرا، یہ سب لوگ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر کے، سغرا کہتی تھی کہ بابا کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے۔ سیدہ زینب نے چاہے وہ کسی کو جواب دینے کی بجائے کہا نانا کے دربار میں چلو۔ جیسے ہی روضے رسول میں پہنچے تو اب تک کے جو صبر و شکیب کا پیکر بنے ہوئے تھے، جیسے ہی نانا کے مزار پر نظر پڑی، مسلمانوں ایک عام امتی 1400 سال کا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جو رسول اللہ کے نواسے، بیٹیاں، رسول اللہ کی بہویں جب حضور کے حجرے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا نانا جان یہ آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا نانا جان آپ کے حسین کا سلام لے کر آئے۔ نانا جان آپ کے حسین کو پیاسا تڑپایا گیا، علی اکبر کو جو ہے وہ اس کے سینے میں نیزہ ڈال کر کے اس کا دل نیزے کی انی پر لایا گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، قیامت سے پہلے قیامت دیکھی لوگوں نے۔ سیدہ زینب نے کہا نانا اللہ اکبر، اے میرے نانا اللہ اکبر، 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلائے گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جنات کے نوحہ کی آواز آئی، جناتوں نے رویا، لوگوں نے آنسو بہائے، اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک آستین سے ان کے آنسوؤں کو خشک کیے۔ یہ تو وہی جانے وہاں کیا پردہ تھا۔ برزخی پردہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آل کے لیے کون سا برزخی پردہ ہو سکتا تھا؟ حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں ہو رہی ہوگی، اور پھر کس طریقے سے زخموں پہ مرہم رکھی گئی یہ تو حضور جانے، حضور کی آل جانے۔ البتہ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر پھر امی کے پاس لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو مجھے بہت زیادہ معتبر لگتی ان سب روایتوں میں کہ امام حسین کا سر مصر میں موجود ہے، قاہرہ کے اندر، اور اس کے کیا ثبوت ہیں انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان میں اس کو پڑھوں گا۔ اگر ہو سکا تو محرم شریفی کے مہینے میں مرکز پہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں پڑھ دوں گا، اور وہاں پہ کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ داستان کربلا تھی جو میں نے خدمت اہل بیت کی نیت سے جو ہے وہ پیش کر دی۔ ابھی آپ کو بیٹھنا نہیں، ابھی آپ کو اٹھنا نہیں ہے، حرکت نہیں کرنا۔ الحمدللہ پچھلے سال غازی عباس کی شہادت کے موقع پہ، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پہ، امام حسین کی شہادت کے موقع پہ جنہوں نے منتیں مرادیں مانگی تھی الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوئی۔ انہوں نے آ کے بتایا ایک بھائی بچہ لے کر آیا تھا، 18 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ غازی عباس کی کرامت ہے، اس محفل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ آئیے لانا چاہتے ہیں چلیں، اگر کچھ لوگ لائے تو لے آئیں، بچے لے کر آ جائیں، بچے جو لے آئیں تو جلدی جلدی لا دیں، پھر میں دعا کر لوں کیونکہ آج خاص دعا کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر جو بچے لے آئے ہیں جلدی سے لا کر کے پیش کر دے۔ دعا کرے ان کے لیے اللہ ان سب بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دعا کرے ہماری یہ محفل بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے ماشاءاللہ۔ ایک بار سب درود شریف بیٹھ جائیں، سب کو نظر آ جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ پاک۔ دیکھو یہ غازی عباس لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے، کتنے
7.5 سال کے بعد یہ ہوا. یہ غازی کی کرامت ہے, میرے غازی کی کرامت ہے. سبحان اللہ. لڑکی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ غازی عباس کی اور بھی بچے لائے گئے. وہ بچہ ہے ماشاءاللہ, دیکھیے وہ بچہ ہے. لوگ مرادیں مانگتے ہیں, اللہ پوری کرتا ہے, یقین کی بات ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے, میرے غازی کے تو ہاتھ بھی کٹے, باوجود میرا غازی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی شان سے نوازتے ہیں. یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ پاک صحت دے, سلامتی دے. دیکھو یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے یہ سب, یہ ہماری محفل کی قبولیت کی نشانی ہے ماشاءاللہ. مرادیں مانگتے ہیں تو یہ نعمتیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے, صحت دے, سلامتی دے, دراز عمر بالخیر.